ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل لٹریچر لور اور میں ہوں آپ کے ساتھ انتظار حسین مترومہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی ایڈیپس ریکس کی سمری۔ ایڈیپس ریکس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو اردو میں سمری آنا ضروری ہے۔ جو اسٹوڈنٹ اردو بیک گراؤنڈ سے ہیں ان کو اردو میں اس سبجیکٹ کی سمری کا آنا ضروری ہے۔ تو چلتے ہیں سمری کی طرف۔ کھیل کا آغاز تھیبن محل کے سامنے ہوتا ہے۔ ایڈیپس تھیبین بادشاہ اپنے محل کے سامنے جمع ہونے والے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ وہ کیوں چیخو پکار کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ آیا ہوا ایک بزرگ پادری جواب دیتا ہے کہ وہ دیوتاؤں سے اس وبا کو ختم کرنے کی دعا کر رہے ہیں جس نے تھیبیز خواتین کو بانجھ یعنی بے اولاد بنا دیا ہے۔ پادری ایڈیپس سے مدد کی درخواست کرتا ہے۔ ایڈیپس پادری کو بتاتا ہے کہ وہ شہر کے لوگوں کے درد کو محسوس کر سکتا ہے اور اس نے اپنے برادر نسبتی کریون کو ڈیلفی آریکل اپولو کی غیبی مدد یعنی غیبی آواز کے پاس مدد طلب کرنے کی خاطر بھیجا ہے۔ یعنی ایڈیپس بتاتا ہے کہ اس نے اپنے برادر ان لا کو ڈیلفی بھیجا ہے تاکہ وہ وہاں سے پتہ کر سکے کہ اس وبا سے، اس مصیبت سے ہم کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ کریون اچھی خبر کے ساتھ نمودار ہوتا ہے۔ غیبی آواز کے حوالے سے وہ بتاتا ہے کہ تھیبیز پر عذاب گزشتہ بادشاہ لائس کے قتل کی وجہ سے مسلط ہوا ہے۔ قاتل تھیبیز میں ہی پیدا ہوا تھا، ابھی بھی وہیں رہتا ہے اور وہ اسے تلاش کر سکیں اور جلا وطن کر دیں تو عذاب ان پر سے اٹھا لیا جائے گا۔ ایڈیپس کریون سے بادشاہ لائس کے قتل سے متعلق تفصیلات پوچھتا ہے۔ کریون اسے بتاتا ہے کہ بادشاہ لائس کو اس وقت قتل کیا گیا تھا جب زیارت کی خاطر وہ تھیبیز سے روانہ ہوا۔ محض ایک عینی شاہد یعنی جو کہ وہاں پہ موجود تھا، ایک گواہ باقی بچا تھا جس کا کہنا تھا کہ بادشاہ کو ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے قتل کیا تھا۔ ایڈیپس اس سے پوچھتا ہے کہ اس معاملے کی پوری طرح سے چھان بین کیوں نہیں کی گئی تھی اور کریون بتاتا ہے کہ شہر کی توجہ سفنکس ایک عورت نما جانور تھا جو ہر کسی سے یہ سوال پوچھتا تھا کہ وہ کون سا جانور ہے جس کی صبح کو 4 ٹانگیں، دوپہر کو 2 اور شام کو 3 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ ایڈیپس نے اس کو جواب دے دیا اور سفنکس نے خود کو مار دیا کی طرف سے مسلط کردہ سوال نے اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ یعنی وہ جو پوچھتا ہے کہ بادشاہ کا جو قتل تھا اس کا معمہ حل کیوں نہ کیا گیا، اس کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں، تو وہ بتاتا ہے کہ سارے لوگوں کی توجہ جو ہے وہ سفنکس کی طرف ہو گئی تھی۔ جو سفنکس کویسچن پوچھتی تھی کہ اور سفنکس کی ڈسکرپشن یہ تھی کہ اس کا جو وہ ایک جسم تھا وہ عورت کا تھا اور وہ جانور نما تھی اور وہ کویسچن کرتی تھی کہ وہ کون سا جانور ہے جو صبح کو 4 ٹانگوں پر، دوپہر کو 2 پر اور شام کو 3 پر ہوتا ہے۔ بالآخر ایڈیپس نے یہ اس کا جواب دیا تھا اور اس کو شہر کا بادشاہ بنا دیا گیا تھا، اس علاقے کا بادشاہ بنا دیا گیا تھا۔ ایڈیپس قسم اٹھاتا ہے کہ وہ بادشاہ لائس کا قاتل اس کے بعد اس پر حملہ کرے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ ایڈیپس لائس کا قاتل کی پوری کوشش کرے گا کہ اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکے، اس کو تلاش کر سکے کہ وہ کہاں پر ہے۔ وہ تھیبیز کے تمام لوگوں کو مدعو کرتا ہے۔ تھیبن بزرگوں کو کورس نمودار ہوتا ہے اور ایڈیپس کے حوالے سے پیشین گوئی کرتا ہے کہ ایڈیپس اس معاملے کو حل کر سکتا ہے۔ کورس ایک مرتبہ پھر وبا کا ذکر کرتا ہے جو کہ شہر میں پھیلی ہوئی ہے اور دیوتاؤں کو پکارتا ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کریں۔ ایڈیپس محل سے باہر آتا ہے اور تھیبیز کے لوگوں سے مدد کے لیے کہتا ہے اگر وہ بادشاہ کے قاتل کے بارے میں کچھ جانتے ہوں تو سامنے آئیں اور اس معمے کے حل میں اس کی مدد کریں۔ شہریوں کی طرف سے مکمل خاموشی ہے۔ وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اگر قاتل ان میں سے کوئی ہے اور وہ خود کو اس کے حوالے کر دے تو اس کی سزا محض جلا وطنی ہوگی۔ اس بات کے علاوہ
اس بات کے اعلان کے باوجود لوگ خاموش رہتے ہیں۔ ایڈیپس انہیں بتاتا ہے کہ ان کی طرف سے فراہم کی گئی معلومات پر انہیں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، لیکن ابھی بھی شہریوں کی خاموشی نہیں ٹوٹی۔ تب ایڈیپس اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی شخص سچائی کو چھپاتا ہوا پایا گیا تو اسے بھی جلا وطن کیا جائے گا۔ ایڈیپس خود کو بھی اس سزا سے معذر اقرار نہیں دیتا جو اس نے دوسروں کے لیے قرار واقعہ ٹھہراتی ہے کہ اگر وہ خود بھی قاتل کو پناہ دیے ہوئے ہے تو وہ خود بھی تھیبیز سے جلا وطنی اختیار کرے گا۔ یعنی وہ کہتا ہے، ایڈیپس کہتا ہے کہ اس کی مدد جس نے بھی کی اس کو سزا ملے گی، چاہے وہ کہتا ہے کہ میں خود ہی کیوں نہ ہوں۔ کورس بلاخر تجویز کرتا ہوا بول اٹھتا ہے کہ ایڈیپس کو اس شخص سے مشورہ کرنا چاہیے جو اپولو کے قریب ترین ہے، جو کہ نابینا ٹیریسیس ہے۔ ایڈیپس اس کی تجویز سے اتفاق کرتا ہے اور اس بات کا انکشاف کرتا ہے کہ اس نے کریون کی تجویز پر پہلے ہی ٹیریسیس کو بلا بھیجا ہے۔ ٹیریسیس اس ایک لڑکے کی رہنمائی میں اندر داخل ہوتا ہے۔ ایڈیپس اسے غیبی آواز کے بیانات کے حوالے سے بتاتا ہے اور اس سے درخواست کرتا ہے کہ وہ قاتل کو تلاش کرنے میں اس کی مدد کرے۔ ٹیریسیس یہ کہتا ہے کہ اسے کبھی یہاں نہیں آنا چاہیے تھا اور جانے کی اجازت چاہتا ہے۔ ایڈیپس اس سے دوبارہ سوال کرتا ہے کہ وہ اسے بتائے، ورنہ اس کی مدد سے انکار کرتے ہوئے وہ خود کو تھیبیز کا دشمن ثابت کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر ٹیریسیس اس بادشاہ ایڈیپس کے سوال کو جواب دینے سے انکار کرتا ہے اور ایڈیپس اس بات پر مشتعل ہو جاتا ہے۔ ٹیریسیس اس ایڈیپس سے کہتا ہے کہ وہ دوسروں پر الزام لگانے سے قبل خود پر گہری نظر ڈالے۔ بالآخر ایڈیپس غصے میں اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ٹیریسیس کی خاموشی اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ وہ خود ہی بادشاہ لائیوس کا قاتل ہے۔ اس بات سے اکتا کر ٹیریسیس ایڈیپس کو بتاتا ہے کہ تم اس سرزمین پر گندگی پھیلانے کا باعث ہو۔ اس کے الفاظ بادشاہ ایڈیپس کو غصہ دلاتے ہیں کیونکہ ٹیریسیس اس بات کو پھر دہراتا ہے کہ وہ قاتل جسے تم تلاش کر رہے ہو وہ خود ہو۔ ایک مرتبہ پھر ایڈیپس اسے اکساتا ہے اور وہ وضاحت سے بیان کرتا ہے کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہو اور اپنے ادھورے پن کے ساتھ غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ غضبناکی عالم میں ایڈیپس اب ٹیریسیس کو بے شرم، فاتر العقل، آنکھوں سے اندھا اور عقل سے عاری شخص کہہ کر پکارتا ہے اور ایک مرتبہ پھر اس پر الزام لگاتا ہے کہ وہ کریون کے ساتھ مل کر سازش کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر ٹیریسیس اسے حلف اٹھا کر کہتا ہے کہ ایڈیپس بذات خود تھیبین دشمن ہے۔ ٹیریسیس اس کا مسلسل مذاق اڑاتے ہوئے ایڈیپس اسے دغا باز کہہ کر پکارتا ہے اور ماضی میں اسفنکس کے سوال کا جواب دینے کے حوالے سے اپنی ذہانت پر شیخی بگاڑتا ہے۔ ایڈیپس کہتا ہے کہ اگر ٹیریسیس گہری بصیرت کا حامل شخص ہے تو تب ماضی میں وہ اسفنکس کی طرف سے مسلط کردہ سوال کا جواب کیوں نہ دے سکا۔ اس وقت محض ایڈیپس ہی اس قابل تھا کہ وہ اس سوال کو حل کر سکا۔ اس وقت کورس ایڈیپس کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ ٹیریسیس آخری مرتبہ یہ کہتے ہوئے اسے سچائی دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم آنکھیں رکھتے ہو لیکن تم اپنی گندگی کو دیکھنے کے قابل نہیں اور تم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ تم کس کی کمپنی میں رہ رہے ہو، تم کس کے بیٹے ہو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔
اور تم خود اسے اپنی ہی سرزمین پر جان نہیں پائے۔ وہ ایڈیپس کے مستقبل کے بارے میں پیشین گوئی کرتا ہے کہ ایڈیپس دوسروں کی نسبت سب سے زیادہ قابل نفرت اور قابل حقارت شخص ثابت ہوگا۔ ایڈیپس اسے چلے جانے کا حکم دیتا ہے۔ ٹیریسیس جاتے وقت اپنی پیشین گوئیاں کرتا ہے کہ ایڈیپس آنکھیں رکھنے کے باوجود اندھا ہے۔ اب وہ امیر ہے لیکن جلد ہی فقیر ہو جائے گا۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی ہوگی اور وہ راستہ ٹٹول ٹٹول کر آگے بڑھے گا۔ اسے اپنے وطن سے جلا وطن کر دیا جائے گا اور وہ ان بچوں کا باپ ہے جن کا وہ بھائی ہے، اور اس عورت کا خامند ہے جس نے اسے جنم دیا اور اپنے باپ کا قاتل ہے۔ ایڈیپس اپنے محل میں واپس چلا جاتا ہے۔ کورس ان باتوں پر غور و فکر کرتا ہے جو ٹیریسیس نے کی ہیں، لیکن انہیں سمجھ نہیں پاتا اور یہ کہتا ہے کہ بادشاہ اس وقت معصوم ہے جب تک اس کا گناہ ثابت نہ ہو جائے، کیونکہ اس نے تھیبیز کی بھلائی کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ کریون طائفے سے یہ پوچھتے ہوئے داخل ہوتا ہے کہ جو کچھ اس نے سنا کیا وہ سچ ہے؟ کیا ایڈیپس نے حقیقتاً اس پر غداری کا الزام لگایا ہے؟ طائفہ اس کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایڈیپس نے جب یہ سب کچھ کہا اس وقت وہ غصے میں تھا۔ ایڈیپس آتا ہے اور کریون کے خلاف اپنے الزامات دہراتا ہے اور دونوں کے درمیان خاصی گرما گرمی ہوتی ہے۔ کریون اس کو دلیل دینے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کیوں اپنی اچھی بھلی زندگی کو ترک کر کے غیر آرام دہ حکمرانی تاج حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ ایڈیپس کو کہتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ڈیلفی آریکل سے اس پیغام کی تصدیق کر سکتا ہے جو کچھ اس نے کہا تھا، اور اگر کریون قصوروار ثابت ہوتا ہے تو ایڈیپس اسے سزائے موت دے سکتا ہے۔ ایڈیپس اس کے ساتھ بحث و مباحثہ جاری رکھتا ہے اور بالآخر کریون اس پر الزام لگاتا ہے کہ وہ ناانصافی سے حکمرانی کر رہا ہے۔ جوکاسٹا ملکہ یعنی جو کہ ایڈیپس کی مدر بھی ہیں اور ایڈیپس کی اب بیوی بھی ہے، داخل ہوتی ہے اور تمام لوگ اس کو دونوں کے درمیان ہونے والی بحث کا خلاصہ بتاتے ہیں۔ وہ ایڈیپس سے درخواست کرتی ہے کہ وہ کریون کی بات پر یقین کرے اور اس پر مہربانی کرے۔ کورس بھی اس استدعا میں ملکہ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور ایڈیپس ہچکچاہٹ کے انداز میں کریون کو جانے دیتا ہے۔ جوکاسٹا پس سے غصے کی وجہ سے دریافت کرتی ہے۔ جوکاسٹا ایڈیپس سے غصے کی وجہ سے دریافت کرتی ہے اور وہ اسے ٹیریسیس کی پیشین گوئیوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ جوکاسٹا اسے یہ بتاتے ہوئے پرسکون کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ کوئی بھی شخص مستقبل کے بارے میں نہیں جان سکتا اور اس کے پاس اس بات کا ثبوت بھی ہے۔ وہ اس پیشین گوئی کے متعلق کہانی بتاتی ہے جو غیبی آواز نے بادشاہ لائیوس کے متعلق کبھی بتائی تھی کہ وہ اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوگا، لیکن ایسا کبھی بھی رہنما نہیں ہوا، بلکہ بادشاہ لائیوس ڈاکوؤں کے ہاتھوں ایسی جگہ قتل ہوا جہاں تینوں سڑکوں کا مقام اتصال تھا، یعنی تینوں سڑکیں آپس میں مل رہی تھیں، اور جہاں تک بیٹے کا تعلق تھا تو جوکاسٹا لائیوس نے اپنے شیرخوار کو ایک پہاڑی کے دامن میں پاؤں میں چھید کر کے پھینکوا دیا تھا تاکہ پیشین گوئی کو سچ ثابت ہونے سے روکا جا سکے، اور اگر بادشاہ لائیوس کے متعلق پیشین گوئی سچ ثابت نہیں ہوئی تو بادشاہ ایڈیپس کے متعلق پیشین گوئی کیوں کر سچ ثابت ہوگی۔ لیکن تین سڑکوں کے مقام اتصال کا ذکر، یعنی تین سڑکوں کے ایک جگہ پہ ملنے کا ذکر سن کر بادشاہ ایڈیپس کو اذیت میں مبتلا کرتا ہے، یعنی اس سے وہ اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کو یاد آ جاتا ہے کہ وہاں پہ جو مرڈر ہوا تھا وہ تو اس نے کیا تھا، اور اس کے ذہن میں اس قتل کی یاد تازہ کرتا ہے جو اس نے سالوں قبل اس جگہ کیا تھا۔
وہ جوکاسٹا سے پوچھتا ہے کہ لائس ظاہری شکل و صورت میں کیسا دکھائی دیتا تھا، اور اس کی طرف سے بتائی گئی ظاہری حالت اس کی یاد سے مماثلت رکھتی ہے، یعنی اس کو وہ لگتا ہے کہ وہ سیم شخص تھا۔ اور وہ جوکاسٹا سے سوال کرتا ہے کہ بادشاہ لائس کے ساتھ کتنے لوگ تھے، اور وہ بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ 5 آدمی تھے۔ جب اسے قتل کیا گیا وہ عینی شاہد گواہوں کے بارے میں بھی سوالات کرتا ہے، اور جوکاسٹا بتاتی ہے کہ ان میں سے ایک شخص بچا تھا اور وہ بھی اس وقت ملک چھوڑ کر چلا گیا جب ایڈیپس تھیبیز کا حکمران بنا تھا۔ ایڈیپس اس عینی شاہد کو بلا بھیجتا ہے، اور جب وہ اس کے پہنچنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ایڈیپس جوکاسٹا کو اپنی جوانی کے حوالے سے بتاتا ہے کہ اس کے والدین کا تعلق کورنتھ سے تھا اور اس کے باپ کا نام پولیبس اور ماں کا نام مہروپ تھا۔ ایک روز نشے میں مخمور ایک شخص نے ایڈیپس کو بتایا کہ وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں تھا۔ اس بات سے پریشان ہو کر ایڈیپس نے اپنے والدین سے سچائی پوچھی، لیکن انہوں نے بات کو ٹال دیا۔ یہ حقیقت ایڈیپس کے لیے باعث اذیت رہی، اس لیے وہ خفیہ انداز سے ڈیلفی اوریکل کے ہاں گیا اور اس نے سوال کیا، لیکن اس غیبی آواز نے ایڈیپس کو اس سے بھی زیادہ ڈرا دینے والی بات بتائی کہ ایک روز وہ اپنے باپ کو قتل کرے گا اور اپنی ماں سے شادی کرے گا۔ اس پیشین گوئی نے ایڈیپس کو اس قدر صدمہ پہنچایا کہ وہ گھر واپس نہ گیا، اور اس بات سے خوف زدہ کبھی کورنتھ واپس نہ لوٹا کہ کہیں وہ غیبی آواز کی پیشین گوئی سچ ثابت نہ کر بیٹھے۔ اپنی آوارہ گردی کے دوران ایڈیپس ایک ایسی جگہ آ پہنچا جہاں 3 سڑکیں آپس میں ملتی تھیں، اور یہاں اس کا سامنا ایک مغرور شخص سے ہوا جو کہ 5 ساتھیوں کے ہمراہ تھا۔ ایڈیپس نے اس شخص کو قتل کر ڈالا۔ اب اگر وہ شخص بادشاہ لائس تھا تو بطور سزا ایڈیپس کو تھیبیز سے جلا وطن ہونا پڑے گا۔ اب صرف ایک امید باقی ہے، اور وہ یہ کہ زندہ بچ رہنے والا عینی شاہد اس بات کی تصدیق کرے کہ ڈاکوؤں نے بادشاہ لائس کو قتل کیا تھا اور وہ ایک آدمی نہ تھا۔ جوکاسٹا ایڈیپس کو دوبارہ یقین دلاتی ہے کہ اگر اس نے بادشاہ کو قتل کیا بھی ہے تب بھی بادشاہ لائس کے متعلق پیشین گوئی سچ ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بیٹا جس کے ہاتھوں اسے قتل ہونا تھا وہ پہلے ہی پہاڑی کے دامن میں مر چکا تھا۔ ایڈیپس جوکاسٹا محل کے اندر چلے جاتے ہیں۔ صرف کورس اس بات پر غور و فکر کرتا ہے جو کچھ بتایا گیا ہے، اور تکبر کی برائیوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تکبر کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ محض بربادی ہی لاتا ہے۔ جوکاسٹا مقدس خانقاہ کی زیارت کے لیے محل سے باہر آتی ہے۔ اس وقت کورنتھ سے ایک قاصد آتا ہے اور یہ خبر دیتا ہے کہ ایڈیپس کا والد پولیبس وفات پا چکا ہے۔ کورنتھ کے رہنے والے ایڈیپس کو کورنتھ اور تھیبیز دونوں شہروں کا بادشاہ بنانا چاہتے ہیں۔ خوشی سے معمور جوکاسٹا ایڈیپس کو بلا بھیجتی ہے۔ جب وہ یہ خبر سنتا ہے تو وہ پیشین گوئی کے جھوٹے ہونے پر خوشی مناتا ہے کہ وہ مہروپ یعنی کورنتھ والی ماں سے شادی نہ کر بیٹھے۔ قاصد ایڈیپس کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہے کہ اسے اپنی ماں سے شادی کرنے کے سلسلے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پولیبس اور مہروپ اس کے حقیقی والدین نہیں ہیں۔ وہ ایڈیپس کو وہ کہانی سناتا ہے کہ ایڈیپس کس طرح ان کا بیٹا بنا۔ قاصد بتاتا ہے کہ ایک لمبا عرصہ قبل وہ ایک پہاڑی پر بکریاں چرایا کرتا تھا، اور ایک اجنبی نے اسے ایک شیرخوار بچہ دیا جسے وہ موت سے بچا کر لایا تھا۔ اس شیرخوار کے ٹخنوں پر چھید تھا۔ اس پر ایڈیپس تصدیق کرتا ہے کہ وہ پدیشی لنگڑا ہے۔ قاصد کہتا ہے کہ اس نے وہ شیرخوار مہروپ کو دے دیا۔ ایڈیپس اس شخص کی شناخت پوچھتا ہے جس نے یہ بچہ قاصد کو دیا،
اور قاصد اسے بتاتا ہے کہ وہ اجنبی شخص بادشاہ لائس کے ملازموں میں سے ایک تھا۔ ایڈیپس یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا وہ شخص زندہ ہے۔ قاصد جواب دیتا ہے کہ جوکاسٹا کو علم ہونا چاہیے کہ وہ کون تھا۔ ایڈیپس جوکاسٹا کی طرف مڑتا ہے جو کہ خوف کے مارے سفید پڑ چکی ہے۔ وہ اس سے درخواست کرتی ہے کہ وہ اس معاملے میں مزید چھان بین نہ کرے اور اسے بلا دے، لیکن ایڈیپس اس معمے کو حل کرنے کے لیے پرعزم ہے اور اس شخص کو بلا بھیجتا ہے جس نے قاصد کو بچا دیا تھا۔ جوکاسٹا اسے متنبہ کرتی ہے کہ وہ سوال و جواب کے اس سلسلے کو ختم کرے اور محل کے اندر بھاگ جاتی ہے۔ سوائے جوکاسٹا کے ابھی تک کوئی شخص اس معمے کو حل نہ کر سکا، اور کورس غور و فکر کرتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ ایڈیپس بیان کرتا ہے کہ وہ بھرپور سچائی جاننا چاہتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی بری کیوں نہ ہو۔ وہ شک کا اظہار کرتا ہے کہ جوکاسٹا اس کے متوقع کم تر پیدائشی رتبے کے حوالے سے پریشان ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ وہ خوش قسمت بچہ ہے اور وہ جان کر رہے گا کہ وہ حقیقتاً کون ہے۔ اس دوران ایک چرواہا آ پہنچتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے قاصد کو بچا دیا تھا۔ ایڈیپس اس سے سوال کرتا ہے، لیکن وہ جواب دینے سے ہچکچاتا ہے۔ قاصد اسے بتاتا ہے کہ ایڈیپس وہی بچہ ہے، اور چرواہا خوف کا رد عمل ظاہر کرتا ہے اور قاصد سے درخواست کرتا ہے کہ وہ خاموش رہے۔ ایڈیپس جسمانی تشدد سے اسے ڈراتا دھمکاتا ہے اور بالآخر وہ شخص اعتراف کر لیتا ہے کہ وہ بچہ بادشاہ لائس کا ہی بیٹا تھا، جو جوکاسٹا نے اسے پہاڑی کے دامن میں چھوڑ دینے کے لیے دیا تھا تاکہ پیشین گوئی پوری نہ ہو سکے۔ ایڈیپس سوال کرتا ہے کہ یہ پیشین گوئی اس کے اپنے باپ کو قتل کرنے سے متعلق تھی۔ چرواہا ہاں، میں جواب دیتا ہوں۔ چرواہا کہتا ہے کہ وہ اس شیرخوار کو ہلاک کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا نہ کر سکا، اس لیے اسے مارنے کی بجائے قاصد کو دے دیا۔ بالآخر ایڈیپس سچائی کو جان لیتا ہے اور چلاتا ہوا محل کے اندر بھاگ جاتا ہے۔ قاصد اور چرواہا روانہ ہو جاتے ہیں۔ کورس خوشیوں کی عارضی فطرت اور تکبر کے حقیقت پر غور و فکر کرتا ہے۔ کوئی بھی شخص قسمت سے بھاگ نہیں سکتا۔ محل سے ایک قاصد دہشت ناک خبر لے کر داخل ہوتا ہے۔ جب جوکاسٹا محل کے اندر داخل ہوئی، وہ سیدھی اپنے سونے کے کمرے میں گئی اور دروازہ زور سے بند کر لیا، اور اس نے اپنی انگلیوں سے اپنے بال نوچ ڈالے۔ تب وہ بادشاہ لائس کو پکارتی رہی اور اپنے بیٹے پلس خامند کے المیے پر ماتم کرتی رہی۔ ایڈیپس تلوار کے لیے پکارتا ہوا محل کے اندر داخل ہوا اور اپنی بیوی کی تلاش کرنے لگا، لیکن کسی نوکر نے اس کے سوال کا جواب نہ دیا۔ وہ خود بخود جان گیا کہ وہ کہاں ہو سکتی ہے۔ اس نے دروازے سے سر ٹکرا کر خود کو زخمی کر لیا۔ جب ایڈیپس لڑکھڑاتا ہوا وہاں پہنچا تو اس نے جوکاسٹا کو لٹکتا ہوا پایا۔ آہو بکا کرتے ہوئے اس نے اسے کھولا اور اسے زمین پر لٹا دیا۔ تب اس نے سونے کے بنے ہوئے بروچز کو اپنی آنکھوں میں گھونپ ڈالا۔ بار بار اس نے بروچز سے اپنی آنکھوں کو نوچا، یہاں تک کہ خون اس کے گالوں پر ٹپکنے لگا۔ تب وہ چیخنے لگا کہ کوئی شخص محل کے دروازے کھول دے تاکہ تمام تھیبیز دیکھ سکے کہ وہ بادشاہ لائیوس کا قاتل ہے۔ وہ قسم کھاتا ہے کہ وہ اپنے ملک کو اس عفریت سے نجات دلانے کے لیے اپنے ملک سے دور چلا جائے گا۔ محل کے دروازے کھلتے ہیں اور ایڈیپس لڑکھڑاتا ہوا باہر آتا ہے۔ کورس اس منظر کو دیکھ کر اذیت سے چلاتا ہے اور اپنی آنکھوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ ایڈیپس
ایسی آواز میں شہر بھر میں چلاتا ہے جو بمشکل اس کی اپنی محسوس ہوتی ہے۔ طائفہ چلاتا ہے کہ ایڈیپس بولنے کے قابل نہیں ہے اور اس کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی اور جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی اذیت اس نے اٹھائی ہے۔ ایڈیپس کسی کو اپنا رہنما بننے کے لیے پکارتا ہے۔ کورس اس سے پوچھتا ہے کہ اس نے خود کو کیوں اذیت دی۔ ایڈیپس جواب دیتا ہے کہ وہ مزید آنکھیں نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ اس کے سامنے دیکھنے کو بدصورتی کے سوا کچھ نہیں۔ وہ کورس سے صدا کرتا ہے کہ وہ اسے تھیبیز سے باہر کی طرف رہنمائی کرے اور اس چرواہے پر بھی لعنت بھیجتا ہے جس نے اس کی زندگی بچائی۔ جب وہ بچہ تھا، طائفہ اسے بتاتا ہے کہ موت اس اندھے پن سے واضح طور پر بہتر ہوتی۔ اس پر ایڈیپس جواب دیتا ہے کہ موت کی صورت میں وہ زیر زمین یعنی قبر میں اپنے والدین کا سامنا نہیں کرنا چاہتا اور اس کی خواہش ہے کہ وہ کانوں سے بھی اپنے آپ کو بہرا کر لے۔ وہ طائفے سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اسے انسانی نظر سے دور لے جائیں۔ کریون داخل ہوتا ہے اور ایڈیپس اس سے بھی درخواست کرتا ہے کہ وہ اسے شہر سے باہر نکال دے۔ کریون کہتا ہے کہ اسے اپولو کی طرف سے ہدایات کا انتظار کرنا چاہیے۔ ایڈیپس بحث کرتا ہے کہ اپولو کی ہدایات واضح تھیں کہ قاتل کو شہر چھوڑ دینا چاہیے، یعنی ابھی بھی دیکھیں اس کی بحث کرنے والی عادت نہیں گئی۔ ایڈیپس کریون سے درخواست کرتا ہے کہ وہ جوکاسٹا کی تدفین کا مناسب انتظام کرے اور اس کی بیٹیوں کی دیکھ بھال کرے، لیکن جانے سے قبل وہ درخواست کرتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں سے ایک مرتبہ ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اس کی بیٹیوں اینٹیگون اور ایسمین کو اندر لایا جاتا ہے اور ایڈیپس اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو پیار کرتا ہے جن کا وہ باپ اور بھائی بھی ہے۔ واٹ اے پیتھیٹک سچویشن ہیئر، باپ پلس بھائی۔ وہ اس حقیقت کا احساس کر کے روتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس المناک خاندانی تحریک کے ساتھ خاوند تلاش کرنے کی اہل نہیں ہو سکیں گی۔ کریون کے وعدے کے ساتھ کہ اپولو کی طرف سے ہدایات ملنے کے ساتھ ہی وہ اسے تھیبیز سے دور لے جائے گا، ایڈیپس اور اس کا خاندان دوبارہ محل میں داخل ہوتے ہیں۔ اسٹیج پر تنہا کورس سامعین سے ایڈیپس کی کہانی یاد کرنے کو کہتا ہے کہ ایڈیپس عظیم ترین انسانوں میں سے تھا۔ وہ واحد شخص تھا جو مشکل ترین مہمیں تنہا حل کر لیتا تھا۔ اس کی خوشحالی کی وجہ سے اس کے ساتھی اس پر رشک کرتے تھے، لیکن اب بھی اس کے ساتھ بدترین بدقسمتی واقع ہوئی ہے۔ کورس سامعین کو خبردار کرتا ہے کہ فانی انسانوں کو ہمیشہ اپنے اختتام پر نظر رکھنی چاہیے اور کبھی یہ فرض نہیں کرنا چاہیے کہ وہ خوش ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی موت کا آخری دن تک خوشی کے ساتھ بسر نہ کر لیں۔ تو یہ تھی آج کی المناک سٹوری۔ واٹ اے پینفل ٹریجڈی اٹ از۔ تو یہ سمری اپنے اختتام کو پہنچی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مزید سمریاں لٹریچر سے ریلیٹڈ ملتی رہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ چینل کے ویڈیو سیکشن میں جا کر دیکھیں تو آپ کو ناولز کی، ڈراماز کی اور بھی سمریز اردو میں مل سکتی ہیں، وہاں پہ دستیاب ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نوٹیفیکیشن بھی ملتے رہیں تو ساتھ ہی ساتھ آپ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔